اچھا، پچھلے چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسٹیٹیوشن از ایکچولی رولس آف بیہیویئر، کہ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے ایک اکانومک سسٹم کا، ٹھیک ہے، اس کے کیا رولس ہونے چاہیے. تو وہ رولس پہ عمل کروانے کے لیے ہم انسٹیٹیوشنس بناتے ہیں، مطلب گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس بناتی ہے، تو اسے ہم ایکچولی رولس آف بیہیویئر کہتے ہیں. پھر اب نیکسٹ ہے کہ اسلامی اکانومک سسٹم جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم پروہیبیشن آف انٹرسٹ ریٹ پہ بات کرتے ہیں، لیکن اور بھی چیزیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں. تو یہ شروع کی چیزیں تو کنونشنل ہیں، ڈاگلس نارتھ وغیرہ کے ویو پوائنٹس ہیں، تو انہیں ہم اسکپ کریں گے. اس کے بعد سوشل اینڈ اکانومک جسٹس. سوشل اینڈ اکانومک جسٹس کا مطلب یہ کہ وہی سینٹرل نوشن آف جسٹس کی بات ہو رہی ہے کہ سوسائٹل جسٹس اور اکانومک جسٹس، ٹھیک ہے. اس کے کچھ یہاں پہ پوائنٹس انہوں نے کیے ہیں. تو اس میں قرآن نے جو ہے وہ 2 ورڈ یوز کیے ہیں جسٹس میں، ایک قسط اور دوسرا عدل. قسط کا مطلب ہوتا ہے ہیومن ریلیشن ود ادرس، کہ ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے، اسے قسط کہتے ہیں. عدل کا مطلب جسٹس، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ پوائنٹس سوشل اینڈ اکانومک جسٹس میں یوز کیے ہیں. فار ایگزامپل نمبر 1 از ایکویلٹی آف اپارچونیٹی، ہر ایک کے لیے ہر چیز کی اپارچونیٹی ایکول، ٹھیک ہے. مطلب پرچی سسٹم نہیں کوئی، ٹھیک ہے، سورس سسٹم نہیں، سب کے لیے مطلب جو کہتے ہیں نا میرٹ بیس پہ، تو وہ سسٹم، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہ ہر کسی کو رائٹ ہے، ہر کسی کا جو ہے وہ کچھ بھی اویل کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ایکول ہے. اب اس میں جتنی انٹلیکچوئل پاور ہے، ٹھیک ہے، جسمانی پاور ہے، وہ اس حساب سے اسے آگے بڑھ جائے، لیکن سب کے لیے برابر ہے. پھر دوسری چیز ایکس پوسٹ فیکٹو. ایکس پوسٹ فیکٹو کا مطلب ہوتا ہے جسٹ پرائسز، ٹھیک ہے. جسٹ پرائس مطلب اسلام میں ایسا ہے کہ جو فیکٹر آف پروڈکشن کے ریٹرنس ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جسٹ پرائس نہیں ہوں گے. مطلب کنونشنل اکانومکس میں تو ایسا ہے نا، وہ لیبر کی ڈیمانڈ اور سپلائی دیکھتے ہیں، اس حساب سے ویجز سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ویجز بھلے اتنے ہوں یا نہیں ہوں کہ جس سے جو ہے وہ بندہ آرام سے اس کے لیے انف ہو وہ اماؤنٹ، صحیح ہے، ان کا اس سے کنسیڈریشن نہیں ہے. جب بھی انہوں نے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے منیمم ویج کا سسٹم نکالا ہے، ٹھیک ہے. مطلب لیبر سپلائی اور ڈیمانڈ سے اگر ویج فار ایگزامپل 10,000 روپے بن رہی ہے، تو انہوں نے منیمم ویج رکھی کہ نہیں بھائی 22,000 تو ہونی چاہیے، تو اسی سے بندہ جی سکتا ہے آرام سے. 10,000 میں بھی بچوں کو کیسے پالے گا، ٹھیک ہے. تو اسلام میں اسی چیز کا پہلے سے ہی ہے کہ جو فیکٹر پروڈکشنس ہیں اس کے جو ریٹرنس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھلے کیپٹل کے ہوں، لینڈ کے ہوں، ٹھیک ہے، یا آرگنائزیشن کے ہوں، لیبر کے ہوں، تو وہ صرف جسٹ پرائسز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ فیئر اور امیڈیٹ ہوں گے. ایک تو فیئر پرائسز، فیئر کا مطلب یہ کہ انہیں اتنا دیا جائے کہ وہ اس سے آرام سے زندگی گزار لیں. مہینے کا ہے تو مہینہ گزار لیں، دن کا ہے تو دن گزار لیں. اور جسٹ کا مطلب امیڈیٹ، دربار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دی جائے، ٹھیک ہے، تو امیڈیٹ کا. پھر اس میں ایک اور چیز ہے فریڈم آف کانٹیکٹس اینڈ ایپلیکیشن ٹو فلفل اٹ، ٹھیک ہے. آپ کانٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے آزاد ہیں، کسی سے آپ کوئی بھی کاروباری کانٹریکٹ کر لیں، یا آپ اپنے گھر کا کام کروانا ہے، آپ مزدور لے کے آئیں، اس سے کوئی بھی کانٹریکٹ کر لیں. آپ میں بارگیننگ پاور اچھی ہے تو آپ 500 میں کر لیں، صحیح ہے. نہیں ہے تو آپ 1000 میں کر لیں. لیکن اس میں بھی آپ نے فیئر اور جسٹ کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ بالکل ہی چڑھائی کر دیں. آپ دیکھیں وہ مجبور ہے تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے آپ اس سے جو ہے وہ کام 300 روپے میں کروا رہے ہیں، حالانکہ وہ کام جو ہے وہ 1200 روپے کا ہے یا 800 روپے کا ہے. تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ فری ہیں کانٹریکٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کو فلفل کرنا بھی، کہ آپ نے کانٹریکٹ کیا کہ ہاں بھائی تم یہ کام کر دو، پھر میں تمہیں پیسے دے دوں گا. تو وہ کام کر دے تو پیسے دے دیں، یہ نہیں کہ آپ کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا. تو یہ چیز غلط ہے، اسلام نے اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے، ٹھیک ہے. جو ایکسچینج اکانومک ٹرانزیکشنس ہے جس میں ہم نے فریڈم آف کانٹریکٹس اینڈ اوبلیگیشنس پڑھے ایکس پوسٹ فیکٹو، تو یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو. اور پھر ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کو ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. تو میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ جو بازارس ہوتے تھے مسلمس کے پہلے زمانے میں، تو اس میں ایک محتسب ہوتے تھے. محتسب ایک جو ہے وہ لوکل جج ہوتا تھا ایک وہاں کا، ٹھیک ہے، جو حساب کتاب رکھتا تھا، جو معاملات سالو کرتا تھا. تو ہر بازار کے، ہر مارکیٹ کا ایک اسلام میں یہ بھی سسٹم ہے کہ ان کا ایک محتسب ہو، جو کہ وہاں کے
معاملے حل کرے بالکل جسٹس کے ساتھ. کہیں پہ بھی جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے, کچھ بھی پرابلم ہو رہی ہے, صحیح ہے, پرائسز ہیں, کوانٹیٹیز ہیں, کچھ بھی کوئی ہولڈنگ کر رہا ہے, کچھ بھی کوئی ایول بیہیو کر رہا ہے, یا کہیں پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو اسے عدل کے ساتھ سالو کرا جائے گا اسی بازار میں. ٹھیک ہے, بازار کا اسی لیے تاکہ وہاں پہ فوراً امیڈیٹ معاملہ سالو ہو جائے. ایسے نہیں کہ عدالت کے چکر لگ رہے ہیں, وہ بے کانٹریکٹ ہے, اس میں 2,000 روپے کا کانٹریکٹ ہے, 6,000 روپے ہم نے وہاں لگا دیے. پھر دوسرا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس وہی زکوٰۃ, خمس یا خراج, نفاق, صدقہ, انہیریٹنس لا. تو یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے کہ ایک اسلامی اکانومک سسٹم جو ہے وہ اس پہ بھی بیسڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے, زکوٰۃ دیں گے تو سیونگ ڈکریز ہوگی اور کنزپشن انکریز ہوگی, جس سے GDP بھی انکریز ہوگی. اور یہ خمس, خراج, نفاقہ اور صدقے کا بھی ہے. پھر انہیریٹنس لا سے وہی کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی, جس سے انکم انیکویلٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی, سب کے پاس برابر کا جائے گا. تو یہی اسلامی اکانومک سسٹم کی بنیاد ہے کہ اس میں سود ہی کچھ بھی نہیں ہوگا. سود کو کیوں منع کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ اس میں نگیٹو کے کوئی چانس نہیں ہوتے. میں نے بینک میں پیسہ رکھوایا تو مجھے 7% پازیٹیو ہی ملنا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا میرے پیسے کٹ جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر فکسڈ ہوتا ہے 7% بتا دیا, اب 7% ہی ملنا ہے. پیچھے وہ اس کو کاروبار میں لگا رہے ہیں, اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کچھ بھی ہے وہ کچھ نہیں پتا. اور اس میں ایکس اینٹی کا مطلب یہ ہے کہ بیفور پروڈکشن اینڈ سیل آف آؤٹ پٹ. مطلب آپ نے قرضہ لیا, پہلے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا, انٹرسٹ ریٹ تو یہی ہے نا کہ میں آپ کو 7% سالانہ ریٹرن کروں گا. ابھی آپ نے صرف پیسہ لیا ہے, نہ آپ نے پروڈکشن اسٹارٹ کری, نہ آؤٹ پٹ بنانا شروع کیا, نہ اس کی سیلز کرنا شروع کی, صرف پیسہ لیا اور پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا کہ بھائی میں 7% آپ کو سالانہ دوں گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ فکسڈ ہو گیا اور ہمیشہ پازیٹیو. اور پھر یہ ہے کہ ایک آپ جو ہے وہ بینڈ ہو جاتے ہیں کہ اتنے ٹائم تک میں آپ کو جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ دوں گا, ٹائڈ ٹو ٹائم اینڈ اماؤنٹ. اور پھر دوسرا کہ پروفٹ ہو یا لاس ہو, کچھ بھی ہو, آپ جو ہے وہ پیمنٹ گارنٹی ہوتی ہے, آپ کو دے نہیں دینا. ٹھیک ہے, آپ کا پیچھے دیوالی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, بہت سارے لوگ اس وجہ سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو اب پتہ چلا اسلام نے کیوں اس کو بین کیا. پھر دوسرا کہ اس کی کلیکشن پہ جو ہے وہ اسٹیٹ بھی انفورس ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی تھرڈ پارٹی کا اگر بہت زیادہ فورس ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اسلام نے اسے منع کیا ہے. تو اسلام کے مطابق جو ہے وہ اگر قرضہ دیا جائے, کیونکہ لون دینا ایک قرضہ ہی ہے نا, تو قرضہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ چیریٹیبل ایکٹ ہونا چاہیے. لینڈنگ شوڈ بی چیریٹیبل ایکٹ وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن آف certain money like monetary benefits and at the expense of another. مطلب دوسرے کے ایکسپینس پہ جو ہے وہ آپ کو کوئی مانیٹری بینیفٹس نہیں ہو, ٹھیک ہے, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہو اس طریقے کی. اور لینڈنگ شوڈ بی چیریٹیبل. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, مطلب اب لوگوں میں اتنا ایمان پکا تو ہے نہیں کہ وہ اپنے پیسے اٹھا کے چیریٹی کر رہے ہیں اتنے سارے. تو پھر جو ہے وہ ایک سسٹم یہ ہے ادھار کا, ٹھیک ہے. تو ادھار جو ہے وہ منع نہیں ہے اسلام میں, ادھار کا کاروبار نہ, کیونکہ اس میں سب بتا دیتے ہیں. تو آپ کسی کو ادھار دے دیں, صحیح ہے, اور پھر اس سے وہ ادھار واپس لے لیں, یا پھر اس میں اس طریقے سے کاروبار میں اس کے ساتھ انہیں مل جائیں. تو ایکچولی وہ رسک شیئرنگ اکانومک سسٹم, تو ایکچولی جو انٹرسٹ ریٹ اکانومک سسٹم ہے اس کو ڈسکریج کرتا ہے اسلام, اور رسک شیئرنگ اکانومک سسٹم کو انکریج کرتا ہے. رسک شیئرنگ اکانومک سسٹم اب یہ آ جائے گا. تو رسک شیئرنگ اکانومک سسٹم ہے یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انڈورس کرتا ہے رسک شیئرنگ کو. صحیح کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچرز جو ہیں یا پورا ملک یا قوم یا نیشن کا اکانومک سسٹم رسک شیئرنگ اکانومک سسٹم پہ ہو, اس میں انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی رسک نہیں ہے, ٹھیک ہے, دینے والے کے اوپر. رسک سارا جو ہے وہ لینے والے کے اوپر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ دینے والا اور لینے والا دونوں کے اوپر رسک شیئر ہوتا ہے, کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروفٹ آلویز کمز ود لائبلٹی. تو اب دیکھو, اب جو ہے وہ چیریٹیبل ویسے تو ہونا چاہیے, اسلام نے کہا ہے کہ قرض حسنہ کا نام دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر کسی میں تو اتنا تپڑ نہیں ہوتا نا, ہر کسی کا ایمان اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے چیریٹی کر دے پیسے, اور پھر اتنا ہر کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ پیسہ بھی کم ہوگا, لوگ دینے والے کم ہوں گے. تو اس کے لیے کچھ اسلام کے رولز ہیں جس میں 2 بڑے جو ہے وہ مداربہ اور مشارکہ ہیں.
تو مداربہ کیا ہوتا ہے؟ مداربہ جو ہے یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. مداربہ جو ہے وہ کیپٹل، یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹل پرووائڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو انویسٹمنٹ مینیجر ہوتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئر کرتا ہے. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ پیسہ دیتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اس کو مینیج کرتا ہے، مطلب کاروبار چلاتا ہے، اور پھر وہ پروفٹ اینڈ لاس کو شیئر کرتا ہے. مشارکہ کیا ہوتا ہے؟ مداربے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن دونوں کاروبار چلانے میں ہوتے ہیں. جو پیسہ دے رہا ہے اور جو پیسہ نہیں دے رہا وہ دونوں مل کے کاروبار چلا رہا ہے. دس از مشارکہ، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ یہ البے کا نام ہے. اب یہ البے کیا ہے؟ البے کہتے ہیں ایکسچینج ٹرانزیکشن کو، مطلب ادھار. ہم جیسے فار ایگزامپل میری بائک ہے، وہ ایکچولی اگر میں کیش پہ لوں تو 58,000 کی ہے، اگر میں ادھار لوں تو وہ 65,000 کی پڑے گی، اور پھر اس کی قسطیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ادھار کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ بھی تو انٹرسٹ ریٹ جیسا ہی ہے، لیکن یہ انٹرسٹ ریٹ جیسا نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ اس وجہ سے بینڈ ہے کیونکہ اس میں ایکسپلائٹیشن ہے دوسرے کے اوپر، کیونکہ وہ پتہ نہیں اس کے کام آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ پیسہ اس کو لاس ہو رہا ہے پروفٹ ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ. لیکن اس میں جو ہے اگر میں گاڑی لے رہا ہوں تو میں اسے یوز کر رہا ہوں. اس نے پہلے سے بتا دیا کہ بھائی اگر آپ کیش پہ لیں تو 58 کی، آپ تھوڑا سا رک جائیں اور کیش پہ لے لیں، ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ ایسے لیں گے ادھار پہ، ٹھیک ہے، تو ٹائم ویلیو آف منی کی وجہ سے یہ 65,000 کی ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ٹائم ویلیو آف منی بھی تو ایک کانسیپٹ ہے نا. انٹرسٹ ریٹ بھی اسی لیے لگاتا ہے کیونکہ ٹائم ویلیو آف منی ہے، ٹھیک ہے. تو انٹرسٹ ریٹ لیکن پروہیبٹڈ ہے کیونکہ اس میں ایکسپلائٹیشن ہے، جبکہ ادھار کے کاروبار میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ قسطیں نہیں دے پائیں گے تو وہ آپ کی گاڑی اٹھائیں گے، صحیح ہے، جو کہ انہی کی ظاہر سی بات ملکیت ہے، اور پھر اپنے پیسے نکال لیں گے. تو خیر یہ البے جو ہے ادھار کا کاروبار یہ حلال ہے ایکسچینج ٹرانزیکشنز میں. اب اسی اکانومک سسٹم میں اسٹیٹ کا کیا رول ہونا چاہیے بھائی؟ تو اسٹیٹ کے رول میں سب سے پہلے تو جوڈیشری سسٹم، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے. دیئر شوڈ بی فری آف اینی چارجز. اور پھر اسٹیٹ کا رول جو ہے ہونا چاہیے ان ریڈکشن آف پاورٹی. اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے ان پرووائڈنگ دا ایکول ایکسیس ٹو نیچرل ریسورسز ٹو اینی ون، equal opportunities for anyone. For example, education, skill, technological knowledge means the utilization. پھر اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے ان دا جسٹس ان مارکیٹس، صحیح ہے. اور پھر اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے ان ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان ٹرم آف زکوٰۃ، کلیکشن آف زکوٰۃ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ، جسے ہم کہیں گے ٹرانسفر فرام رچ ٹو پور. پھر اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس میں، اٹ مینس لا آف انہیریٹنس میں، کہ وہ ٹھیک طریقے سے جو جائیداد ہے اس کو بانٹے ان کے آل اولاد میں جو بھی مر گئے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھیں چیپٹر نمبر 4 میں جو اکانومی سسٹم کو ہم نے ڈسکس کیا. اب نیکسٹ میں ہم کی مائکرو